ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے۔ ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے۔ ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے۔ نبی 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 نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، وقال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، معزز علماء کرام اور پیارے بچوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو وہ گھڑی دکھلائی جس کا ہمیں بے حد کئی دنوں سے انتظار تھا، اور الحمدللہ ہمارے علاقے ہی میں نہیں بلکہ ہمارے علاقے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، شاہو نگر والوں کے لیے، کہ یہ ختم نبوت کا پروگرام اس نوعیت کا جلگاؤں میں شاید پہلی بار ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے اس نوعیت کا پروگرام، ختم نبوت کا پروگرام اس سے پہلے نہیں ہوا۔ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم انشاءاللہ یہ نیت کریں گے، یہ ارادہ کریں گے کہ انشاءاللہ جب تک ہمارے جسم میں سانسیں باقی ہیں، انشاءاللہ ختم نبوت کی محنت سے ہم چمٹے رہیں گے، انشاءاللہ لگے رہیں گے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ ہماری سرپرستی کے لیے سرپرست اعلیٰ دارالعلوم دیوبند کے استاد حضرت مولانا مفتی راشد صاحب کی سرپرستی میں ادارہ چلتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے تحفظ دین میڈیا کے ڈائریکٹر جناب قاری ضیاء الرحمن فاروقی صاحب بھی اس کے الحمدللہ سرپرست ہے، اور اسی طریقے سے جلگاؤں میں علماء کرام کی نگرانی میں یہ ادارہ شروع کیا گیا۔ آپ سب حضرات کے تعاون سے اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ یہ ادارہ پھلے گا، پھولے گا، اور ختم نبوت کے صدقے ہو سکتا ہے کہ اسی بہانے اللہ رب العزت میرے اور آپ کی مغفرت فرما دے۔ اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے باضابطہ پروگرام کی ابتدا کرتا ہوں کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے میں سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے محمد سعد ابن یعقوب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بچہ آئے اور تلاوت قرآن پاک سے اس محفل کا آغاز کرے۔ محمد سعد ابن یعقوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. اس کے بعد نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم اس بچی کو آواز دینے یہ بچی آئے اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں دلہا عقیدت پیش کریں. پکڑنے لگا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. روزہ ہے جو آقا جنت کا وہ ٹکڑا ہے. روزہ ہے جو آقا جنت کا وہ ٹکڑا ہے. حجرے میں تو اماں کی رحمت کا خزانہ ہے. حجرے میں تو اماں کی رحمت کا خزانہ ہے. بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت. اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت. جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے، جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے. بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے. معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے. محبوب کے تلوؤں پر لب رکھ کے جگانا ہے. محبوب کے تلوؤں پر لب رکھ کے جگانا ہے. لب رکھ کے جگانا ہے. لب رکھ کے جگانا
جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے، مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے، ہر موج رہالا ہے انداز سہانا ہے، ہر موج رہالا ہے انداز سہانا ہے، بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، کچھ بھی تو نہیں پلے اعمال ارے شائن، کچھ بھی تو نہیں پلے اعمال ارے شائن، سرکار کی بدعت ہی بخشش کا بہانہ ہے، سرکار کی بدعت ہی بخشش کا بہانہ ہے، بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ ماشاء اللہ، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کر، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ احمد کا دے کر، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ اس کے بعد میں بلا تاخیر ہم سب کے امام اور ہمارے محلے میں تقریباً 20-22 سال سے خدمت انجام دینے والے، ہمارے علاقے کو سیراب کرنے والے حضرت مولانا محمد اختر صاحب ندوی سے ہم التماس کرتے ہیں، اصل میں ہم ہمارے مہمانوں کو ہی سننا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں بھی الحمدللہ کچھ ایسی شخصیات ہے کہ جو مختلف عناوین سے، مختلف عنوان سے ہماری رہنمائی فرماتے رہتے ہیں، انہی میں ایک نام حضرت مولانا محمد اختر صاحب ندوی کا بھی ہے۔ ہم ان سے درخواست کریں گے کہ حضرت مختصر وقت میں اپنے جامع کلمات سے ہم سب کو محظوظ کریں۔ حضرت مولانا محمد اختر صاحب ندوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نديدا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ولد مجيدا وتوفي حميدا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه رشيدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ماشاء اللہ، یہ اس وقت جو ہے ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم اور ہمارے طلباء ایک ایسی اہم اور ضروری مہم کا حصہ بنے جس کے لیے صحابہ کرام نے بہت زبردست اور بہت بڑی بڑی قربانیاں دی، اور صحابہ کرام کے بعد حضرات علماء کرام نے بھی تحفظ ختم نبوت کے تعلق سے بڑی جد و جہد کی، کیونکہ مختلف حالات میں مختلف ادوار میں یہ فتنے جو ہے الگ الگ صورتوں میں اٹھتے رہے، لیکن اللہ تعالی ہمارے بزرگان دین کو اور علماء کرام کو اللہ تعالی جزائے خیر دے کہ انہوں نے ایسے ملعونوں کا جنہوں نے ختم نبوت کے عقیدے کو مسخ کرنا چاہا، منہ توڑ جواب دیا، اور الحمدللہ اس دور میں بھی جو حضرات اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں، بلکہ اس سے اہم بات کہ اس بیداری کو امت مسلمہ میں اور خصوصاً جو ہے ہمارے نونہالوں کے اندر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ ہمارے بچے بھی ختم نبوت کا عقیدہ کیا چیز ہے اس کو سمجھ سکیں، اور اس تعلق سے اگر کوئی بھی ایسی بات کہی جاتی ہے اور ایسا کوئی بھی اقدام ہوتا ہے جس کی وجہ سے ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر آنچ آتی ہے، تو ہمارے علماء کرام ہی نہیں بلکہ ہمارے نونہال، ہمارے معصوم بچے بھی ختم نبوت کے اس عقیدے کو بیان کر سکتے ہیں، اور بزبان حال ان کی زبانوں کے اوپر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی،
کہ میرے بعد کوئی نبی ہے، نبی نہیں ہے، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ اس مشن کو چلانے کے لیے جو حضرات کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آج بچوں نے یہ 50 سوالات یاد کیے ہیں۔ گویا ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں ان کے ذہن کے اندر ایک بیسک خاکہ جو ہے ان کے ذہنوں کے اندر بیٹھ گیا ہے، اور کسی بھی ایسے شخص کو جو ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف ہو، الحمدللہ ان سوالات کی روشنی میں ہمارے یہ بچے بھی ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ اس لیے میں ایسے موقع پر ہمارے مہمان جو ہے اس کے متعلق مستقل گفتگو کریں گے، اور ہمارے بچے بھی ان کو سننا چاہتے ہیں، اور دوسری بھی چیزیں ہیں، انعامات وغیرہ ہے، اسناد کی تقسیم بھی ہے۔ یہ تمام کے تمام چیزیں ابھی مراحل ہمارے سامنے ہیں۔ تو میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور ان بچوں کو بہت مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے تحفظ ختم نبوت کے اس کوئز میں حصہ لیا ہے، اور جو بچے انعامات حاصل کریں گے وہ تو مستحق ہے ہی اس بات کے کہ ان کی اس محنت کو سراہا جائے، لیکن جن بچوں کو وہ اتنے نمبرات نہیں حاصل ہو سکے وہ بھی قابل تحسین ہیں کہ انہوں نے ہمت کی اور جو ہے وہ اس مہم کا حصہ بننے کی انہوں نے کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحفظ ختم نبوت کے طفیل میں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت میں سرخروئی روئی نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ محترم سامعین، ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کا حق ادا کر سکیں، ہماری مثال، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی ہم سے ہو سکے، جتنی کوشش، جتنی کاوش، جتنی جدوجہد ہم سے ہو سکے اتنا ہم کوشش کریں، اپنے بس میں ہو۔ ہماری مثال تو اس مصر کی گڑیا کی طرح ہے کہ جو ایک روئی کی گٹھڑی لے کر یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے نکلی تھی، کہ مصر کے بازار میں اس گڑیا سے کسی نے کہا کہ اماں، یوسف کی خریداری میں بڑے بڑے امراء، بڑے بڑے رئیس، مالدار امیر لوگ یوسف کی خریداری کے لیے آئے ہوئے ہیں، کیا تیری اس گٹھڑی سے یوسف خریدا جا سکتا ہے؟ تو اس گڑیا نے، اس اماں نے جواب دیا تھا کہ بات یوسف کی خریداری کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب کل قیامت کے دن ہمارا رب ہم سے پوچھے گا کہ یوسف کو خریدنے کے لیے کون کون تھا، تو ہم بھی ان نامور لوگوں میں شامل ہو جائے کہ جو یوسف کی خریداری کے لیے نکلے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ مجھ گڑیا کا نام بھی کل قیامت کے دن یوسف کی خریدنے والوں میں لکھا جائے۔ ہماری مثال بھی ایسی ہے کہ ختم نبوت کے لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم ختم نبوت کی محنت کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو، اسی بات کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اب ہم جس شخصیت کے منتظر تھے، ہم سب کے محسن و مربی حضرت مولانا مفتی محمد ابوذر صاحب، ابوذر ندیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، الحمدللہ مفتی صاحب محروم کے علاقے میں ایک اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں بلا کسی تعارف کے حضرت مفتی صاحب کو دعوت دیتا ہوں
کہ حضرت اپنے قیمتی ملفوظات ختم نبوت کے متعلق ہم سب کے سامنے پیش کریں۔ جناب مفتی ابوذر ندیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین۔ معزز مہمانان کرام، طلباء اعزام، محترم جناب مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب، انسان کی، مسلمان کی زندگی میں سب سے اہم چیز اس کا عقیدہ ہے، اس کی مکمل زندگی کا انحصار عقیدے کی حفاظت پر ہے۔ عقیدہ اگر درست ہے تو اس کا ایمان بھی پختہ اور مضبوط ہوگا، اور عقیدے میں خدا نخواستہ کوئی خرابی آ گئی تو ہر عمل مردود ہوگا۔ عقائد کے اندر ایک اہم مسئلہ ختم نبوت کا ہے، جس پر اور جس عنوان کو لے کر آج کی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ عزیز بچوں، آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ہمارے نبی کون سے نبی ہیں؟ بولیے بھائی۔ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ پکی بات ہے۔ اگر کسی نے دعویٰ کیا تو وہ کیسا ہوگا؟ سچا ہوگا، جھوٹا ہوگا؟ اس کو مانیں گے نہیں مانیں گے؟ اور اگر کسی نے مان لیا تو کافر ہوگا نہیں ہوگا؟ ایسے ہی اگر کسی نے کسی کو عیسیٰ مان لیا اس زمانے میں تو قرآن کی آیت کا انکار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور قرآن کی ایک آیت کا منکر بھی کیا کہلائے گا؟ کافر۔ تو اس کے ماننے والے بھی کیسے ہوں گے؟ بات پکی ہے؟ اب دیکھیے اس زمانے میں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلا مدعی نبوت پیدا ہوا تھا، یاد ہے کچھ؟ مسیلمہ کذاب۔ بچوں یاد ہے کچھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت ابو بکر نے اس کی خبر لی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ 40,000 فوج اکٹھا کر لی تھی۔ پھر مسلمانوں نے حضرت ابو بکر کی سرپرستی میں اس کا مقابلہ کیا، یاد ہے؟ کتنے ہزار صحابہ گئے تھے لڑنے کے لیے؟ ارے وہ تو اس کے ساتھ تھے نا، اس جھوٹے نبی کے ساتھ تھے۔ ہماری طرف سے کتنے گئے تھے؟ 12,000 گئے تھے۔ کتنے گئے تھے؟ جی۔ اور اس میں مسلمانوں کی تعداد ایک بڑی شہید ہوئی، جن میں سے صرف 700 لوگ ایسے شہید ہوئے جو قرہ تھے۔ کیا تھے؟ حفاظ کرام تھے اور قرہ تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں کل کیجویلٹیز اور تمام کے تمام شہداء کی تعداد 259 ہے۔ کتنی ہے؟
حضور کے ٹوٹل زمانے میں، اور صرف اس ختم نبوت کے معاملے میں، مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی کے معاملے میں شہداء کی تعداد کتنی ہے بچوں؟ 1200، جن میں سے 700 تو صرف حافظ اور قاری تھے۔ پتہ یہ چلا کہ ختم نبوت کے معاملے میں صحابہ کرام نے اپنی جانوں تک کو کیا کر دیا ہے؟ قربان کر دیا ہے۔ اور سب سے زیادہ صحابہ کی شہادت حضور کے زمانے کے بعد اسی معاملے میں پیش آئی ہے، اور ایک بڑی تعداد مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت خالد بن ولید اور دیگر صحابہ کرام نے شہادت کو نوش فرمایا۔ کس معاملے میں بچوں؟ ختم نبوت کے معاملے میں۔ تو پتہ چلا صحابہ نے ختم نبوت کے معاملے میں کیا کیا ہے بچوں؟ جان کو بھی قربان کر دیا ہے۔ اب دیکھیے اس زمانے میں آ جائیے، قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ ارے قیامت قریب ہے یا نہیں ہے؟ اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب جھوٹ بڑھ جائے گا۔ کیا بڑھ جائے گا بچوں؟ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ کیسے نبی؟ جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ انہی جھوٹے نبیوں میں ایک ہمارے ہندوستان اور بر صغیر میں بڑا جھوٹا مکار فریبی فراڈیا پیدا ہوا۔ اس کا نام کیا تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ کیا نام تھا؟ انگریزوں کی پیداوار تھا۔ انگریزوں نے اس کو مسلمانوں میں افتراق پیدا کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور اس نے آ کر امت کو توڑا، جہاد کا انکار کیا، اور بہت بری موت مرا۔ کہاں مرا معلوم؟ سنڈاس میں۔ کتنی بری موت مرا بچوں؟ کہاں مرا؟ سنڈاس میں۔ تو بری موت ہے نہیں؟ اب جب جھوٹا نبی بنے گا تو ایسی موت مرے گا نا؟ ہاں صحیح کہہ رہے۔ اب دیکھیے اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں ایک اور پیدا ہو گیا۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ شکیل بن، ارے واہ ماشاءاللہ بچوں کو پتا ہے۔ اب دو چیزیں ہیں بچوں، ایک ہے ہمارا عقیدہ پہلے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی بھی اگر دعویٰ کرے نبوت کا تو اس سے کاہے سے مارنا؟ جوتے سے۔ کاہے سے مارنا؟ جی ہاں، اس کا صرف ایک ہی حل ہے۔ دوسری بات بچوں، کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بات کرے مہدی کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور دجال کے بارے میں، تو تھوڑا سا آپ ہوشیار ہو جانا۔ کیا ہو جانا؟ پتہ نہیں وہ اپنے کس مقصد کو پورا کر لے آپ کے ذریعے، اور آپ کو گمراہی کا شکار کر لے، اور آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالے۔ کیسے ڈالے گا؟ جیسے شکیل بن حنیف نے کیا۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ۔ کیا ہے؟ عیسیٰ ہے۔ اب بتاؤ حضرت عیسیٰ کے ابا کون تھے؟ حضرت عیسیٰ کی اماں کون تھی بچوں؟ حضرت مریم تھی۔ حضرت عیسیٰ کی اماں کا نام مریم، کلیئر ہے؟ ٹھیک۔ حضرت عیسیٰ کے ابا کا نام مریم ہی ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، چلو ایک درجے میں مان لو۔ تو حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا بغیر باپ کے۔ اب اگر کوئی آدمی ایسا ہے بچوں جو اس کا باپ بھی ہو اور وہ کہے کہ وہ حضرت عیسیٰ ہے، تو بات سچی ہے کہ جھوٹی؟ کیوں؟ کہ حضرت عیسیٰ کے ابا اور تیرے ابا، جب ہم نے کہا شکیل بن حنیف تو اس کا ابا آ گیا نہیں آ گیا؟ آ گیا نہیں آ گیا؟ اب بتاؤ حضرت عیسیٰ کے ابا تھے اور اس کے تو ابا ہے نا، یہ جھوٹا ہوا نہیں ہوا؟ جھوٹا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کا جب اس نے عیسیٰ کا دعویٰ کر دیا تو یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے نہیں ہے؟ حدیث کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟
اللہ نے قرآن میں کیا نازل کیا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان لاتے ہیں ان چیزوں پر جو رسول اللہ آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور وما انزل من قبلک، اور ان باتوں پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ تو دو باتیں ہیں اس آیت میں بیٹا۔ پہلی آیت جو آپ کی طرف نازل ہوا، اور جو پہلے نازل ہوا۔ حضور کے بعد کچھ نازل ہوگا، اس کے بارے میں آیت میں کوئی تذکرہ ہے؟ اے بچوں، آیت میں دو باتیں ہیں، ایک وہ جو حضور پر نازل کیا گیا، اور دوسرا کون سا؟ جو پہلے نازل کیا گیا۔ دو ہی باتیں ہیں نا، تیسری بات تو نہیں ہے بعد میں کچھ نازل کیا گیا؟ بعد میں کوئی نازل تو نہیں کیا گیا نا، تو جو چیز بعد میں نازل نہیں کی گئی اس پر ایمان بھی لانا نہیں ہے۔ اب یہ جو شکیل بن حنیف ہے، یہ کب آ رہا ہے بچوں؟ یہ حضرت عیسیٰ تو حضور کے پہلے ہے نا، اور یہ شکیل بن حنیف کب آ رہا ہے بتاؤ؟ حضور کے بعد آ رہا ہے۔ تو ایمان پہلے والے پہ لانا ہے کہ بعد والے پہ لانا ہے؟ یہ بعد میں آنے والا جھوٹا ہوا؟ تو ایسے جھوٹے کو اگر کوئی مانے، ایسے مکار اور فراڈیا کو کوئی مانے، ایسے قرآن کے منکر کو کوئی مانے، تو جب اس چیز بات کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے تو اس کا ماننے والا بھی کافر ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ جیسے عام ہندو ویسے یہ ہندو ہو جائے گا۔ تو عام ہندوؤں سے شادی ہو سکتی؟ تو اس سے بھی شادی ہو سکتی؟ بات کلیئر ہے؟ سمجھ میں آ رہی بچوں؟ تو اس زمانے میں ایک جو جھوٹا مدعی پیدا ہوا ہے جو کہتا ہے حضرت عیسیٰ وہی موجود، وہی ہے۔ اچھا، ان کے کام کرنے کا طریقہ بھی بڑا پیارا ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو مسجد میں نہیں چھیڑتا ہے، اور مسجد کے اندر آئے گا تو بالکل ٹوپی میں، بڑی داڑھی میں، کرتے پاجامے کے اندر، اور شلوار ٹخنوں سے اونچا، ایسا لگے گا اس سے زیادہ کوئی سنت کا پابند نہیں ہے۔ لیکن بعد میں لے جا کر کے وہ کہیں جا کر اس کو چائے کی دعوت پر، کہیں ہوٹل میں بٹھا کر کے مسلمانوں کا ایمان خراب کرتا ہے۔ اور وہ کیسے کہ پہلے تو وہ آپ کو قرب قیامت کی علامات بتائے گا، اور یہ ثابت کرے گا کہ دجال آ چکا ہے، اب مہدی اور عیسیٰ کی ضرورت ہے۔ اور حضرت مہدی کی کتنی نشانیاں بیان کی گئی ہے قرآن و حدیث میں؟ 4 ہی بیان کی گئی، 15 نشانیاں بیان کی گئی۔ حضرت امام مہدی کی کتنی نشانیاں آئی ہیں احادیث میں؟ 15۔ ایک تو ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد، اور اس کا نام کیا؟ شکیل۔ کچھ فٹ بیٹھ رہا ہے؟ وہ لطیفہ سنا آپ نے؟ ایک لڑکا آئینے کے پاس کھڑا ہوا تو اسے لگا کہ وہ بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، تو باہر آ کے ایسی ہی اپنی اسکول کے دوستوں میں کہنا کہ میں واقعی ہینڈسم نظر آ رہا ہوں۔ تو ایک ساتھی نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تیری جو 2 آنکھیں ہیں نا، یہ شاہ رخ خان سے ملتی ہیں۔ کس سے؟ اب وہ اور خوش ہو گیا، دوسرے ساتھی کے پاس گیا، ٹھیک ہے سچی مچی کہ میری آنکھیں شاہ رخ خان سے ملتی کیا؟ تو اس دوست نے کہا کہ بھائی یہ تو تیری 2 آنکھیں آپس میں نہیں ملتی، تو شاہ رخ خان سے کہاں ملے گی؟ تیری 2 آنکھیں آپس میں نہیں ملتی تو شاہ رخ خان سے کہاں ملے گی؟ یہ خام خیالی چھوڑ دے۔ تو اب دیکھیے امام مہدی کا نام کس پر ہوگا؟ محمد کے نام پر ہوگا۔ ان کی امی کا نام کیا ہوگا؟ آمنہ ہوگا، اور ان کے ابا کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا۔ اب اس کا نام کیا؟ شکیل، اس کے ابا کا نام کیا؟ حنیف۔ کہیں سے میچ کر رہا ہے؟ کہیں سے میچ کر رہا ہے؟ تب تو پتہ چل گیا نا پکا جھوٹا ہے۔ اب جھوٹے کو مانو گے کیا؟ پھر حضرت مہدی کے بارے میں ہے کہ وہ، اچھا یہ بتاؤ حضرت امام مہدی نازل ہوں گے کہ ظاہر ہوں گے؟ نازل نہیں ہوں گے بیٹا، ظاہر ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ ظاہر ہوں گے۔ کہاں پر؟ ماشاءاللہ، مکے میں کہاں پر؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہوں گے۔ 40 سال تک ان کو بھی پتا نہیں ہوگا، اور اسی بیچ میں غیب سے آواز آئے گی اور لوگ ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں گے۔ یہ واقعہ کہاں پیش آئے گا؟ مکے میں۔ اب کوئی ہندوستان میں دعویٰ کر دے
تو بات اس کی صحیح ہوگی غلط ہوگی؟ تو یہاں پہ بھی فٹ نہیں بیٹھ رہا. اب اس کے بعد امام مہدی مدینے آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کریں گے. اب یہ کہا ہے شکیل بنانی پورا انڈیا میں گھوم رہا اور دعویٰ کائے کا کر رہا؟ مہدی کا، عیسائیت، حضرت عیسیٰ ہونے کا، دونوں کا دعویٰ کر رہا ہے. دونوں طرح کی بات ہے اس کے متعلق. اس میں بھی فٹ بیٹھا کیا؟ اس کے بعد شام جائیں گے، شام کو فتح کریں گے، اس میں بھی فٹ بیٹھ رہا کیا؟ اس کے بعد قسطنطنیہ فتح کریں گے، اس میں بھی فٹ بیٹھ رہا کیا؟ تو کہیں سے بھی جگاڑ بھی لگاؤ. جیسے ہمارے ملک کے پردھان منتری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی لوک سبھا کی سیٹیں ادھر سے کہیں نہ کہیں سے جڑ جائے، مکمل ہو جائے، لیکن وہ فٹ ہو نہیں پا رہی. ایسے یہ بندہ بھی کہیں بھی اس فریم میں فٹ بیٹھتا ہمیشہ باہر نکل جاتا ہے. تو ایسا شخص کیا ہے بیٹا؟ جھوٹا ہے، فراڈیا ہے. ایسا شخص جو قرآن کی آیت کا انکار کرے کیا ہے بیٹا؟ کافر ہے. اب حضرت مہدی کے بارے میں کچھ باتیں ہو گئی تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے. حضرت عیسیٰ کی عمر کتنی؟ 32 سال. 32 سال میں کہاں اٹھا لیے گئے بیٹا؟ آسمانوں پر. مہدی دنیا میں ہی ظاہر ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور حضرت عیسیٰ کہاں سے اتریں گے؟ آسمانوں سے اتریں گے. کہاں اتریں گے؟ دمشق کی جامع مسجد پر. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو عصر کے وقت آئیں گے. امام مہدی کہیں گے آپ نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں آپ نماز پڑھائیے. لیکن بعد میں نماز کون پڑھائے گا؟ حضرت امام مہدی ہی پڑھائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ کی سانس ایسی ہوگی کہ جہاں تک وہ پھیلے گی تہاں تک کافر جس کو حضرت عیسیٰ کی سانس ملی وہ کافر مرتا چلا جائے گا، وہ کافر مرتا چلا جائے گا. بس حضرت عیسیٰ کی سانس کا ملنا کافر کا مرنا طے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد جب سارے کفار کا خاتمہ ہو جائے گا تو پھر حضرت عیسیٰ کی خلافت بھی قائم ہوگی. پھر حضرت عیسیٰ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر مدینہ واپس آئیں گے دجال کو قتل کر کے. پھر حضرت عیسیٰ کی وفات بھی کہاں ہوگی؟ مدینے میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں دفن بھی ہوں گے. تو حضرت عیسیٰ کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ بھی اس بندے پہ فٹ، کیونکہ حضرت عیسیٰ حضور کے پہلے کے ہیں کہ بعد کے ہیں؟ اور یہ کب آ رہا؟ 19 میں. فٹ بیٹھا؟ تو لہذا یہ پکا جھوٹا انسان ہے. ایسے جھوٹے انسان کی اتباع کرنے والا، چونکہ وہ خود قرآن کی آیتوں کا منکر ہے، اور قرآن کی آیت کا منکر کیا بن جاتا ہے؟ اور اس کی اتباع کرنے والا، اس کے پیچھے چلنے والا بھی بچوں کیا بنے گا؟ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایسے جھوٹے مدعیوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. اب ہمارا کام کیا ہے؟ یہ شکل کیوں پیش آتی ہے؟ ہمارے دین کے نہ جاننے کی وجہ سے. اس لیے بچوں کوشش یہ کرو کہ آپ خوب قرآن کریم اپنے اساتذہ سے پڑھو، اور خوب احادیث مبارکہ پڑھو، اور خوب قرب قیامت میں جو فتنے ظاہر ہوں گے ان کے متعلق بھی معلومات حاصل کرو، تاکہ آپ اس قسم کے حالات سے دوچار نہ ہو اور گمراہیوں کے شکار نہ ہو، اور آپ کا ایمان محفوظ بھی رہے. اور اس زمانے میں آپ کی 2 بڑی ذمہ داریاں. کتنی؟ ایک ایمان کو بچانا ہے. کس کو بچانا ہے؟ ایمان. بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس زمانے میں کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایسا زمانہ آئے گا لوگ صبح مسلمان ہوں گے اور شام کو کافر. اب آپ کارٹون لے لو، موٹو پتلو، سب جانتے ہیں، ہنس رہے. موٹو پتلو میں کیا آتا ہے؟ آج تو تجھے اوپر والا بھی نہیں بچا سکتا. کہتے ہیں یہ بات. اب بتائیے اوپر والا ہر حالت میں بچا سکتا ہے نہیں بچا سکتا؟ اب جو بچہ یہ سنے گا اس کا ایمان خراب ہوگا نہیں ہوگا؟ اور ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کون سی ہے بیٹا؟ ایمان ہے. تو ایسے کارٹون بھی ہیں جس کے ذریعے سے آپ کا ایمان کب سے خراب کیا جا رہا؟ بچپن سے. جوان ہوئے تو گانا تو سنتے لوگ. گانے میں کیا آ رہا؟ حسینوں کو آتے ہیں ایسے بہانے کہ جن کو خدا بھی نہ جانے. اب اگر کوئی یہ جملہ کہے گا اس کا ایمان بچے گا؟ کون سی ایسی بات ہے جو اللہ نہیں جانتا؟
اللہ تو علیم ہے، خبیر ہے، اللہ کو تو ہر بات کا علم ہے. تو جوانی میں بھی آپ کے ایمان پر خطرہ، چاہے وہ فلم کے ذریعے ہو، سیریل کے ذریعے ہو، ڈراموں کے راستے سے ہو، یا اسکول کے نصاب کی وجہ سے ہو. اسکول کا نصاب بھی اب اس میں بہت سے غیر مذہب کی شخصیتوں کا تعارف اس انداز سے کرایا جا رہا ہے کہ بچوں کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا. تو بچوں ہمیشہ اپنی مسجد کے امام صاحب کے ارد گرد گھومتے رہو اور ان سے دین کی معلومات حاصل کرتے رہو، اپنے ایمان کے بارے میں ان سے پوچھتے رہو. ہر وقت ایمان کا خطرہ اس زمانے میں لگا ہوا ہے. دوسری بات بچوں، دوسری چیز کون سی بچانی ہے اس زمانے میں؟ اپنا کردار. کیا بچانا ہے بچوں؟ اس زمانے میں پوری دنیا کی خاص کوشش یہ ہے کہ کسی انسان کا ایمان اور اس کا کردار محفوظ نہ رہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان پر گناہوں کے دھبے لگ جائیں، زنا کے دھبے لگ جائیں، اس کی آنکھ پاک نہ رہے، اس کے جذبات پاک نہ رہے. یہ فلمی سیریل، یہ گانے، یہ سب ہمیں اندر سے تباہ کرتے ہیں، ہمارے ایمان کو کھوکھلا کرتے ہیں اور ہمارے پاک دامنی پر دھبا لگاتے ہیں، اور ہمیں یہ مفت کی بے حیائی کی ٹیوشن دے کر کے جاتے ہیں. اس لیے بچوں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اور ہو سکے تو ایک اپنے دامن پر کبھی ناپاکی کا دھبا لگنے نہیں دینا. ہمیشہ اپنی عفت کی کیا کرنا؟ حفاظت کرنا، اپنی پاکی کی حفاظت کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، اپنے کردار کو اس زمانے میں بچانا، اور ہو سکے تو اتنا بھی کرنا کہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر والوں کا ایمان بھی کیا ہو جائے؟ محفوظ. ان کا کردار بھی کیا ہو جائے بچوں؟ محفوظ. اور ہو سکے اس سے آگے تو اپنے سماج کے ایمان کو اور ان کے کردار کو بھی بچانا. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی. اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں، اس کے جواب میں دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک تو اپنے ایمان پر ثابت قدم بھی رہیں، اسلام پر جمے ہوئے بھی رہیں، اور اگر کوئی بندہ اسلام پر اعتراض کرے تو اس کا جواب بھی بولیے نا دیں. جیسے اس زمانے میں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، تو ہم لوگ شوق میں آ جاتے ہیں. تو وہیں پلٹ کے جواب دیجئے نا ان کو کہ پھر شری کرشن جی کی کتنی بیویاں تھیں؟ بولو نا. 16,000. کتنی بیویاں تھیں؟ واسو دیو رام کی کتنی بیویاں تھیں؟ 16,100. ادے پور کے راجا کی کتنی رانیاں تھیں جن کو جلا دیا گیا تھا اس کی قبر پر؟ 21 رانیاں تھیں. آج بھی لوگ دیکھنے جاتے ہیں. تو پہلے ان کے بارے میں سوالات کیے جائیں نا، پہلے اپنے گھر کو دیکھا جائے نا. جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے ہیں تو اس سے پہلے اعتراض آپ کے مذہب پر بھی ہو جاتا ہے، آپ کے گروؤں پر بھی ہو جاتا ہے، آپ کے مذہب کے رہنماؤں پر بھی ہو جاتا ہے. تو اس فریضے کو انجام دینا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ہے. اسلام پر ثابت قدم بھی رہنا ہے، اور اسلام پر کوئی انسان اعتراضات اٹھائے تو اس کو جواب دینے کی ذمہ داری بھی بچوں کس کی ہے؟ ہماری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے، اور ہمیں اوروں کے ایمان کو بچانے والا بھی بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد ہمارے عالمی مہمان حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب کو ہم ادباً درخواست کرتے ہیں وہ حضرت کی مرکزات سے سامنے محسوس کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین اجلاس، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء شرع متین اور ننھے منھے ختم نبوت کے سپہ سالار، ختم نبوت کے سپاہی، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ختم نبوت کے متعلق سے تفصیلی گفتگو مفتی صاحب، مولانا صاحب نے پیش کر دی ہے، اور ما بقیہ گفتگو جو ہے وہ ہمارے قاری ضیاء الرحمن صاحب فاروقی ڈائریکٹر بھی بیان کریں گے۔ طلبہ سے سب سے اہم بات یہ عرض کرنی ہے کہ آپ اس ختم نبوت کوئز کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کر کریں، اپنے والدین سے بھی اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اس کو کوئی جنرل نالج کا کوئز یا دنیاوی اور رسمیت کا کوئی کوئز یا جو ہے تو کوئی آن لائن چلنے والا یا سوشل میڈیا کی طرح چلنے والا کوئی کوئز نہ سمجھے، بلکہ اسے عقیدہ ختم نبوت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک ہتھیار اسے بنا کر سمجھنا ہے، اور اسے پڑھنا ہے، اور اسے یاد کرنا ہے، اور اپنے گھر والوں تک کو اسے پہنچانا ہے۔ اس لیے کہ آج کل حالات تو ایسے ہیں کہ جب کوئی مصیبت ہمارے سر پر آن پڑتی ہے تو اس کے بعد ہم اس سے بچنے کا اور اس سے محفوظ رہنے کا اسباب اختیار کرتے ہیں، اس کے اسباب ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، لیکن ختم نبوت کے معاملے میں خاص طور سے ہمیں چاق و چوبند رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب سے اہمیت کا حامل مسئلہ ہے۔ جیسے کہ مولانا صاحب نے بتایا کہ سب سے زیادہ شہداء کی تعداد اس ختم نبوت کے باب میں ہوئی، اور آپ کو بتاتا چلوں، شاید آپ سمجھے نہ سمجھے کہ سب سے پہلا اجماع علماء امت کا اسی سلسلے میں ہوا، یہاں تک کہ ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ یہ تابعی ہیں لیکن ان کا قصہ یوں آتا ہے کہ اسود عنسی نے جب یمن کے اندر دعویٰ کیا تھا ختم نبوت کا، تو اس نے انہیں بلا بھیجا تھا کہ آپ آئیے یہاں، اور ان سے اپنا لوہا منوانا چاہا تھا کہ تم کہو کہ میں جو ہے تو آخری نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں، لیکن حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ پھر اس بدبخت بدذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ دہکایا، اور اس میں جو ہے تو حضرت ابو مسلم خولانی کو ڈھکیل دیا تھا۔ لیکن وہاں پر اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے ہمیں، یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ ختم نبوت کتنا اہم ہے۔ تو وہاں جا کر یہ پتہ چلا کہ حضرت ابو مسلم خولانی صحیح سلامت آگ سے باہر نکلے۔ اس کے بعد پھر اس نے جلا وطن کر دیا، پھر اس کے بعد وہ مدینہ پہنچے، پھر وہاں وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی سے ملاقات کر لیں، لیکن آپ اس زمین سے پردہ فرما چکے تھے، اس لیے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور حضرت عمر نے آپ کی پیشانی کا بوسہ دیا کہ اتنی عظیم شخصیت تمہیں اپنی اس زندگی کے اندر میں مل پایا ہوں۔ اس لیے یہ ختم نبوت سب سے زیادہ اہم ہے۔ دوسرا جو اہم مسئلہ ہے، آپ اسے سمجھے کہ یہ ہم ایک لڑائی، ایک جنگ ہے، اس کی تیاری کر رہے ہیں، خاص طور سے اقدامی طور پر۔ کہنے کا محصل یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہم دفاعی طور پر کرتے ہیں، دفاعی طور پر کام جو ہے تو کارآمد ثابت نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کرنا ہی ہے، بارش آئی چھاتا کھولنا ہی وہ مجبوری شامل ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہم نے جو بیڑا اٹھایا ہے، اس لیے کہ دفاعی کام تو اپنے اکابرین، ہمارے بزرگان دین وہ کر رہے ہیں، کرتے آئے ہیں، لیکن بچوں کی شکل کے اندر، بچوں کے لیے خاص طور سے، اس لیے کہ ایک بچے کے ذریعے یہ پیغام اس کے خاندان تک پہنچتا ہے۔ 50 سوالات کے کتاب سے جب چھوٹا بچہ یاد کرتا ہے نادانی کے اندر، تو آخری عمر تک کے، مرتے دم تک کے اس کو وہ باتیں یاد ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم نے اس کو اقدامی کارروائی کروائی ہے، یعنی کہ بچہ جب چھوٹا ہو تو اس وقت ہی اس کو یہ بیسک معلومات اس کو معلوم پڑ جائے، اسے حاصل ہو جائے، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لو کہ زندگی بھر اور عمر بھر کوئی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیں، کبھی بھی دفاعی اقدام اور دفاعی کارروائی جو ہے تو تاریخ کا باب نہیں بن سکتی۔ تاریخ اسی وقت مرتب ہوتی ہے اور انقلاب اسی وقت آتا ہے جب اپنی طرف سے کارروائی اقدامی ہو۔
اس لیے آپ اسے سمجھیں کہ آپ یہ صرف جو ہے تو 50 سوالات اور رسم و رواج کی طرح کوئی کوئز میں شامل ہو کر حصہ لینا اور انعامات لے کر اسے نسیہ منسیہ کر دینا، بھول جانا، یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے زندگی بھر کے لیے۔ یہ 50 سوالات پر مرتب یہ کتابچہ زندگی بھر کے لیے بچوں کے لیے گائیڈ لائن ہے۔ اس میں اس طرح کے سوالات ہیں کہ آج کل جو ہے تو ہماری مائیں بہنیں بلکہ جوان مرد حضرات خبر میں پاؤں لٹک رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے والے ہیں یا پیدا ہونے والے ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن یہ بچوں کے ذریعے سے ان کے گھروں تک یہ پیغام پہنچتا ہے۔ اس لیے یہ سب سے اہم مشن ہے اور یہ سب سے اہم مقصد ہے۔ اس لیے سب مبارکباد کے لائق تحسین ہیں جتنے بھی ہمارے کارکنان ہیں، خاص طور سے مولانا صاحب، اس مسجد والے اور ان کی کمیٹی والے، تمام کے تمام ہی جو ہے تو مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنا بڑا بیڑا اٹھایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بچوں سے مولانا درخواست ہے کہ خاموشی کا مظاہرہ کرنے کا بہت اہم پیغام ہے، بہت اہم جلسہ ہے، اس کو ہم سرسری نہ لیں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ قابل تعریف ہیں کہ جس وقت بچوں کے پرچے چیک ہو رہے تھے، ہمارے یہاں پر شاہو نگر میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو اردو، ہندی، رومن انگلش سے ناواقف ہے، بچوں کو پڑھتے بھی نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے بچے قابل تعریف ہے کہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور الحمدللہ وہ بچے، وہ طلباء کہ جن کے بارے میں امید بھی نہیں تھی کہ ان بچوں کے نمبرات آئیں گے، لیکن الحمدللہ ایسے بچوں کے نمبرات بھی آئے ہیں۔ تو من جد و جہد جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، تو بچے قابل تعریف ہے، اور یہ بہت مبارک اور مقدس مجلس ہے بچوں، اس کو ہم سرسری نہ لیں، انشاءاللہ اس میں آپ لوگ ثواب کے مستحق بھی ہوں گے۔ اب ہمارے اس پروگرام کی آخری کڑی ہم سب کے مشفق و مربی اور ہم سب جن کے منتظر تھے اور جن کی سرپرستی میں ماتحتی میں یہ ادارہ چلتا ہے، اور الحمدللہ تقریباً کئی سالوں سے تحفظ ختم نبوت کا کام انجام دے رہے ہیں، بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور الحمدللہ سوشل میڈیا پر بھی ان کی کافی اچھی خدمات ہے اور کافی اچھی کوششیں ہیں۔ جیسا ہمارے مفتی افضل صاحب نے بتایا کہ بعض ایسے کارٹونز ہوتے ہیں کہ جس سے بچوں کے عقیدے خراب ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی الحمدللہ ہمارے اپنے قاری صاحب نے ایک کوشش یہ کی کہ کڈس میسج کے نام سے ایک یوٹیوب پر کارٹون کا ایک سلسلہ بھی جاری کیا۔ ایسے بہت سارے یہود و نصارہ کے اور مرزائیوں کے ایسے کارٹون چینل ہیں جو بچوں کے عقیدے خراب کر رہے ہیں، تو الحمدللہ عقائد کے تعلق سے آج تک ایسا کوئی کارٹون یوٹیوب پر موجود نہیں تھا، لیکن الحمدللہ قاری صاحب کی جو ہے کوششوں سے اور حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کی تائید سے الحمدللہ یہ چینل چل رہا ہے، اور تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب الحمدللہ اس کے فالوور بھی ہو گئے ہیں، تو ان کی کافی اچھی خدمات ہے۔ ہم سب بھی یہ ارادہ کریں، یہ کوشش کریں انشاءاللہ ان متفکر لوگوں سے جڑ کر انشاءاللہ اس کاروے کو آگے بڑھاتے ہوئے چلیں گے۔ اب میں آخر میں بڑے ہی ادب سے حضرت جناب قاری ضیاء الرحمن فاروقی صاحب سے التماس کروں گا کہ حضرت جو ہے آپ نے آخری کلمات ہم سب کے گوش گزار فرمائیں۔ سب سے پہلے میں حضرت مولانا قاسم صاحب، مولانا نظام الدین صاحب اور مفتی افضل صاحب، ان تمام ہی احباب کا اور دیگر اس مکتب کے ذمہ داران، اساتذہ کرام، ان سب کا ممنون و مشکور ہوں کہ الحمدللہ سرزمین خاندیش میں تحفظ ختم نبوت کی خدمت کی عظیم خدمت کی ابتدا ہوئی ہے۔
ہم لوگوں نے ہر چیز کا تحفظ کیا، ہم نے اپنے گھر بار کا تحفظ کیا، ہم نے کاروبار کا تحفظ کیا، ہم نے اپنی تجارتوں کا تحفظ کیا، ہم نے اپنی سیاست کا، قیادت کا، اپنی کرسی کا تحفظ کیا۔ غرض یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کا تحفظ کیا، لیکن صرف ایک چیز جو ہمارے ایمان کا عقیدے کا حصہ ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ ہے، یہ ہمارا المیہ ہے۔ لیکن ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہے یہاں کے ذمہ داران جنہوں نے اس کی حساسیت کو سمجھا، اس کی اہمیت کو سمجھا، اور الحمدللہ علاقے میں اس کام کا آغاز ہوا۔ یقیناً بچے بہت دیر سے اس پروگرام میں شریک ہیں، بلکہ صبح 8 بجے سے تقریباً آپ لوگ یہاں ہیں، تو بور بھی ہو رہے ہیں۔ میں چونکہ مقرر بھی نہیں ہوں، تھوڑا سا آپ لوگوں کی بچوں کی توجہ چاہوں گا۔ ختم نبوت کے اوپر آپ لوگوں نے تقریر اور بیان سنے ہیں، میں 2-3 اشعار پڑھوں گا۔ نظم سنیں گے؟ نظم سنو، نظم اچھے سے۔ سب نبی کے عاشق ہیں نا؟ ہے نا سب نبی کے عاشق؟ عشق نبی کا جو عشق نبی کا جو عشق نبی کا جو دعویدار میاں، عشق نبی کا جو دعویدار میاں، ختم نبوت کا پہرے دار میاں، ختم نبوت کا پہرے دار میاں، ختم نبوت کی میں شروع سے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ فتنہ ہی، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جیبوں میں فتنہ، موبائل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہر گھر میں فتنہ آ گیا ہے، اور نہ جانے کتنے لوگ اس کو حقیقت سمجھ کر اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے اغل بغل میں بھی ہے لیکن ہمیں علم نہیں۔ تو اس خمار سے، اس وہم سے باہر آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری نگری میں چور گھس چکے ہیں۔ ابھی ہم کو کام کرنا ہے بیدار ہو کر، اور ان چوروں کو یہاں سے بھگانا ہے۔ کون چور ہے وہ؟ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، عیسیٰ مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ختم نبوت کی گلی میں چور سے، ختم نبوت کی گلی میں چور سے، ختم نبوت کی گلی میں چور سے، نگری والے ہو جاؤ ہوشیار میاں، نگری والے ہو جاؤ ہوشیار میاں۔ اور ایک نظم آپ نے سوشل میڈیا پہ پڑھی سنی ہوگی عالموں کی شان میں، اس کے 2-3 مصرے میں پڑھوں گا، میں کوئی بیان نہیں کروں گا، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے انعامات کا اعلان ہوگا۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، اے وارث رسول ہے وفا بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، اے وارث رسول ہے وفا بہت بلند ہے۔ یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے لاڈلے ہدایتوں کے باغ ہے۔ یہ مسجدوں کے نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے لاڈلے ہدایتوں کے باغ ہے۔ انہی سے اپنے دین کی صدا بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے وفا بہت بلند ہے۔ مدارسوں سے زندگی کو کوہ نور کر لیا، ورق ورق چھوڑ کر لہو لہو بھر لیا۔ مدارسوں سے زندگی
کو نور کر دیا ورق ورق نچوڑ کر لہو لہو بھر دیا ابھی تو کہ قدر کی جگہ بہت بلند ہے یہ وارث رسول ہے وفا بہت بلند ہے سنوں کے عالیوں کا مرتبہ بہت بلند ہے یہ وارث رسول ہے وفا بہت بلند ہے. جزاک اللہ. تمام بچے قابل مبارکباد ہیں اور سبھی کو انعام دنیا میں تو مل ہی رہا ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ پاک آپ کو ضرور انعام دے گا. جزاک اللہ. بچوں خاموش بیٹھو. اب وہ گھڑی آ گئی ہے کہ جس کا انتظار بچوں کو تقریباً 1 مہینے سے تھا. ہم حضرت جناب قاری ضیاء الرحمن صاحب فاروقی ہم سب کے مہمان، ہم سب کے مربی، انہی کے ہاتھ سے انشاءاللہ بچوں کے انعامات تقسیم کریں گے. اول دوم سوم ہماری یہ کوشش رہی کہ بچوں پہلے خاموش بیٹھ جاؤ. جو بچے خاموش نہیں بیٹھیں گے ان کو انعام نہیں دیا جائے گا، چاہے نمبر کیوں نہ آ جائے ان کا. خاموش بیٹھ جاؤ. مسجد ہے بیٹے، اللہ کا گھر ہے. ہمارے اپنے ارادے کا ہمارے اپنے ادارے کا اصول یہ ہے قاری صاحب کے کہ بہت سارے سینکڑوں بچے اس مقابلے میں شریک ہوتے ہیں، لیکن 50 بچوں کی جو ہے جماعت بنا کر اول دوم سوم ایسے بچوں کو انعامات سے نوازا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں چونکہ پہلا پروگرام تھا اس لیے ہماری اپنی کوشش رہی، ہم نے قاری صاحب سے بھی درخواست کی کہ چاہے 1 نمبر پر 4 5 6 بچے کیوں نہ آ جائے، تمام بچوں کو انشاءاللہ انعامات سے نوازا جائے گا. 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر. تو آئیے ہم سب انعامات جو ہے رقم کی شکل میں، اول نمبر سے آنے والے بچے کو انعام 1500 روپیے، دوم نمبر سے آنے والے بچے کو 1000 روپیے اور سوم نمبر سے کامیاب ہونے والے بچے کو 500 روپے کے انشاءاللہ انعام سے نوازا جائے گا. اس کے ساتھ سرٹیفکیٹ بھی رہے گا اور میڈل بھی رہے گا. سرٹیفکیٹ اور میڈل تو انشاءاللہ تمام شرکاء جو بچے اس پروگرام میں اس مقابلے میں شریک تھے انشاءاللہ تمام کو دیا جائے گا. اب ہم انعامات کا اعلان کرتے ہیں. ہمارے اس ختم نبوت کوئز میں سوم نمبر سے 2 بچے کامیاب ہوئے، فرحان ابن فیروز اور ارحم ابن شکیل. یہ دونوں بچے آئے، یہ دونوں بچے الحمدللہ سوم نمبر سے کامیاب ہوئے. فرحان ابن فیروز اور ارحم ابن شکیل 2 بچے آئے اور اپنے انعامات لے کر جائے. فرحان ابن فیروز کہاں ہے یہ بچہ؟ ماشاءاللہ. کوئی چیز اچھی لگی کیا کہنا چاہیے؟ تالی نہیں بجانا. بیٹا نیچے بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھو، نیچے بیٹھو. اس کے بعد دوم نمبر سے بھی کامیاب ہونے والے 3 بچے ہیں.
ادھر توجہ دے بیٹا. حسنین ابن مشتاق. حسنین ابن مشتاق دوم نمبر سے کامیاب ہونے والے بچہ حسنین ابن مشتاق. دوسرا بچہ ہے دوم نمبر سے کامیاب ہونے والا محمد حسان ابن وسیم. محمد حسان ابن وسیم دو نمبر سے کامیاب ہونے والے بچوں کو 1000 روپے کا انعام ہے, سند ہے اور میڈل بھی ہے. حسان ابن وسیم یہ بچہ بھی آ کر اپنا انعام حاصل کر لے. دوسرے نمبر سے تیسری بچی ہے عرشین بنت یونس. عرشین بنت یونس اول نمبر سے بھی الحمدللہ 3 بچے کامیاب ہوئے. اول نمبر سے بھی 3 بچے کامیاب ہوئے. اول نمبر والے بچے کو 1500 روپے کا انعام ہے. فرحین بنت عمران. فرحین بنت عمران دوسری بچی ہے فاطمہ بنت حسین. اور آخر میں پہلے نمبر سے کامیاب ہونے والا بچہ ہے, بس یہ ایک بچہ باقی ہے اول نمبر کا, سعد ابن یعقوب. یہ بچہ آیا اور اپنا انعام حاصل کر لیا. اللہ اکبر. بیٹھو بیٹے نیچے بیٹھو. ہو گیا تشکر کلمات تشکر ہے, بس ہو گیا. بعد میں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. ادھر سے چلو. اب وہ بچے ان بچوں کا اول روم 100 نمبر نہیں آیا. میں نام لے رہا ہوں, جلدی ذرا ابھی خاموش ہو. ترتیب سے آیا نمبر جلدی دیا. میڈل سند بعد میں دے گا. سرٹیفکیٹ میڈل لو سارے انشاءاللہ تم لوگ مدرسے میں بھی ملے. عفان عثمان شعیب نکا نام والے جلدی آ جاؤ تو یہاں پر حاضر ہے. جلدی جاؤ. زیاد صادق عبدالعزیز اسماعیل اے شور نہیں آواز عابد حسنین عبدالعزیز حسان عمران عرش ظفر فہیم فیروز عمر سعید ابو حمزہ اقبال عبدالحادی عمران نعمان عمران. یہ شور مت کرو. عفان یونس ایان طاہر علی جاوید زینب سمیر کوثر الطاف عنایہ امین رشید عمران ام سلیم افضل زینت یعقوب رمیسہ حسن ترتیب سے بڑھو. سعدیہ مظفر ذکر عبدالعزیز عائشہ عمران لطینہ طاہر لطینہ طاہر عبد السلیم بنت اعجاز
टीका कौसर इमरान, फातिमा अफसर, जैनब आसिफ, फातिमा आसिफ, जैनब सादी। और सब बच्चे खामोश हो, कोई बच्चे जाएंगे नहीं, सबके लिए बिस्कुट का इंतजाम है, सब बिस्कुट लेके जाना। आप उसके बाद दुआ होगी, सब दुआ करेंगे। अभी सब बेटा खामोश हो जाओ बच्चों, हो गया प्रोग्राम, खामोश हो जाओ, दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। हम सब आए हुए मेहमान और मेज़बान हमारे इलाके के शाहू नगर के, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सुबह 8 बजे से तकरीबन पौने 11 बजे तक अपने कीमती वक्त को फारिग करके बच्चों की हौसला अफजाई फरमाई। अल्लाह आपको दोनों जहां में दारैन में बेहतरीन बदला इनायत फरमाए। अल्लाह हमारे जुड़ने को, इस बैठने को बेइंतहा कबूल फरमाए। जितने बच्चे प्रोग्राम में शरीक थे, तमाम बच्चों को इंशाअल्लाह, जो शरीक थे क्विज़ में, मेडल तमाम बच्चों को इंशाअल्लाह दिए जाएंगे। और अभी छुट्टी के बाद तमाम बच्चों को बिस्किट का इंतज़ाम किया हुआ है। बच्चे तरतीब से निकले बेटा, जो बच्चा तरतीब तोड़ेगा उसको बिस्किट नहीं मिलेगा, तरतीब ना तोड़े बेटा। अब हम आखिर में हज़रत कारी साहब से इल्तिमास करते हैं कि कारी साहब अपनी दुआ से इस मजलिस का इख्तिताम फरमाएं। ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم المكرمين یا اللہ اس خوبصورت محفل کو ان احباب نے سجایا، ان کو اپنی شان اجر عظیم عطا فرما۔ جن بچوں نے اس میں حصہ لیا اور جن بچوں نے اس پروگرام میں شرکت کی، ان تمام کو خوب جزائے خیر عطا فرما، ان کو خوب ترقیات سے نوازے، ان کے علموں میں عمل میں اضافہ فرما۔ یا اللہ پاک ہم تمام کی ہر شر سے، ہر فتنے سے حفاظت فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔